بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سائنیپسز پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 3۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا اور بہت زبردست ہمیں فیڈ بیک بھی دیا، ویلکم بھی کیا، اور جو ہمارے ٹارگیٹ سے انیشیل اللہ کا شکر ہے ہم اس کو میٹ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سیلیبریٹی گیسٹ کو بلائیں، معروف رائٹر کو بلائیں، معروف صحافیوں کو بلائیں جو آپ کے دوست ہیں، کسی معروف اسپورٹس سیلیبریٹی کو بلائیں، لیکن شروع میں ہم اپنی ایک آڈینس بہرحال کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ذرا کوالٹی ڈسکشن کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے اپنے سرکل ہی کے سے بہت سے لوگ ہیں۔ تو آج انہی میں سے ہمارے ایک بہت اچھے دوست، بڑے قریبی ساتھی قاسم سعید صاحب موجود ہیں۔ جناب قاسم بھائی، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر اور ہے، پچھلے تھینک یو کچھ ہی سو عرصے مچ۔ میں جو ہے ماشاء اللہ ہم نے دیکھا ہے قاسم بھائی پاکستان آئے ہیں، ایک دم سے انہوں نے پاکستان میں انٹری ڈالی ہے، اور ہمارا یوتھ پالیٹکس کا میدان ہو، بزنس کمیونٹی ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، ایک دم سے آئیں اور چھا گئے ہیں۔ تو آج ان کو ایکسپلور کریں گے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو جاننے کے بارے میں بڑے کیوریس ہیں کہ یہ قاسم صاحب کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو ان کو ہم انشاءاللہ ڈیپ ڈائیو جائیں گے اور ان کو ایکسپلور کریں گے۔ تو قاسم بھائی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، پلیجر۔ ذرا اپنی ارلی لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ پاکستان کب شفٹ ہوئے اور پاکستان سے پہلے آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ فضان بھائی، آئی واز ویری فارچونیٹ کہ بہت 3-4 ملکوں میں والد صاحب کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ جانے کا، رہنے کا اور اسٹڈی کرنے کا موقع اچھا، ملا۔ 3-4 ملکوں میں؟ ہاں، تو اس سے ایک بڑا اچھا ایکسپوجر گیدر ہوا، بڑی ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ساتھ ایک آپ کو پراپر جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ملتا ہے، اور اس میں لائف کو بڑے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کا بھی موقع ملا، اور مجھے لگا کہ اس نے میری پرسنالٹی کو کافی حد تک گروم بھی کیا۔ تو اسٹارٹیڈ اسٹڈی فرام پاکستان، دین سعودی عربیہ، دین UAE، دین UK۔ تو لاسٹ ماسٹرس کیا تھا انٹرنیشنل بزنس اینڈ مینجمنٹ میں ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی سے۔ اچھا، تو اس طرح کر کے ایک اچھا رہا۔ ظاہر ایکسپوجر سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہوتی سیکھنے کے لیے، لرننگ کے لیے بھی اور ارننگ کے لیے بھی ان یور ہاں کیس۔ درست ہے۔ اور لیکن بہرحال آپ بڑی جلدی سے آپ نے اینڈ تک بتا دیا، ہم اس کو ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے۔ یہ تینوں ممالک آپ نے بتائے ہیں، UAE، سعودی اور دبئی، ان تینوں ممالک میں قیام رہا آپ کا یا کس طریقے سے؟ ہاں جی، قیام بھی رہا اور ساتھ ایجوکیشن بھی چلتی رہی۔ ارلی 3-4 ایئرس پاکستان کی اسکولنگ تھی، اس کے بعد سعودی عربیہ پیرنٹس کے ساتھ شفٹ ہوئے، تو وہاں پہ میٹرک تک ایجوکیشن تھی۔ پھر میٹرک سے جو ہے بیچلرز جو ہے وہ UAE میں کیا، نیشنل امریکن یونیورسٹی سے، اور پھر یہ ہے کہ ماسٹرز جو ہے وہ ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی سے کیا، اچھا، UK سے۔ ایز اے سوسائٹی آپ نے سب سے زیادہ کہاں کس سوسائٹی سے آپ نے لرن کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سوسائٹی کس نے سب سے زیادہ آپ کو سکھایا؟ تینوں بڑی وائبرنٹ سوسائٹیز تھیں، تینوں ملکوں کا بڑا اپنا ایک الگ پورا زیادہ عرصہ تو میرا خیال دبئی میں آپ کا گزرا۔ ہاں دبئی میں گزرا، اور دبئی میں اس لیے لرننگ بہت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ نیشنلٹیز کے لوگ وہاں آپ کو ملتے ہیں، اور بڑی دنیا ٹرانزٹ پہ بھی آتی ہے، رہنے بھی آتی ہے، بزنس کرنے بھی آتی ہاں ہے۔ جی، ملٹی کلچرل تو انوائرمنٹ ہاں، ہوتا ہے بالکل۔ انٹریکشن آپ کا بڑا وسیع ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ دبئی واز دا موسٹ ہیپننگ پلیس، کہ جہاں پہ بڑی چیزیں دیکھنے کو، سیکھنے کو بڑے کم وقت میں آپ کو ملتی ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے بزنس کا آغاز کب سے کیا؟ اپنے ذاتی بزنس کا؟ میں نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد بزنس شروع کیا۔ تو اپنا شروع کیا یا والد صاحب کا آگے سنبھالا؟ نہیں، میں نے شروع سے ہی اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ اچھا، ہم فارملی آپ پوڈ کاسٹ سے بیٹھے ہیں، بہت ساری باتیں مجھے بھی آپ کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ تو آج ہم بھی یہ جانیں گے کہ آپ نے والد صاحب کے کاروبار کو کتنا آپ نے آگے پھر کنٹینیو کیا اور کتنی لیگیسی ان کو لے کر چلے؟ نہیں، والد صاحب کے کاروبار میں کنٹینیو نہیں کر سکا میں۔ اچھا، ان کا ویسے کس چیز کا تھا زیادہ؟ ان کا ٹرانسپورٹ کا کام تھا، ان کا اچھا، گولڈ کا کام تھا، دبئی میں؟ ہاں جی، ایجوکیشن سکولز کا کام تھا، صحیح۔ اور سپر اسٹورز کا کام تھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز جو بڑی جس کے اندر آؤٹ آف دا باکس ذرا دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملے، اور اس کے اندر میں پرفارم کروں، تو وہ ریل اسٹیٹ مجھے سمجھ آئی۔ تو والد صاحب بھی ریل اچھا اسٹیٹ کرتے تھے، لیکن میں نے انڈیپینڈنٹ اپنا ریل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا۔ چلو، ریئل اسٹیٹ میں ہم بالکل اس پہ جاننا چاہیں گے، سیکھنا بھی چاہیں گے، ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ لیکن آج کل گزشتہ کچھ عرصے میں اسپیشلی پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ بوم بھی چل رہا ہے، اور ڈیورنگ کووڈ جتنے بھی بزنس ہمارے بند ہوئے پاکستانی انڈسٹری میں، تو موسٹلی جو کاروباری طبقے نے جو شفٹ کیا وہ ٹورڈز ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی کیا۔ تو اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ ایمنیسٹی اسکیم سمجھتے ہیں یا کوئی اور وجہ سمجھتے ہیں کیا؟ سوزان بھائی، ایک تو ریل اسٹیٹ ہر بندے کا زندگی میں پالا پڑتا ہے، اور ہر بندہ الٹیمیٹلی ریل اسٹیٹ کے بارے میں سوچتا ہے، پلان کرتا ہے اور انویسٹ کرتا ہے۔ وہ بھلے کسی بزنس بیک گراؤنڈ سے ہو، یا وہ کوئی جاب کرتا ہو پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی جاب کرتا ہو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے ایٹ دی اینڈ آف دا لائف، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اس میں جو پہلی پرائورٹی اس کے پاس ہے وہ گھر ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو الگ الگ گھر دے دے، ایک گھر دے دے، پلاٹس دے دے. اچھا پھر لوگ انویسٹمنٹ بھی سوچتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہوگا، اس کے ایجوکیشن کے وقت پلاٹ بیچ کے ہم اس کے یو ایس یو کے بھیجیں گے، یا کہیں بھی اس کی لوکل ایجوکیشن میں بھی ضرورت پڑے گی. تو ان ساری چیزوں میں ریل اسٹیٹ جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے آپ کی لائف کے اندر. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں پہ آپ ساری زندگی کام کر کے کما کے جس سیکٹر میں آتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سیکٹر میں بیٹھے ہیں اور اس کا کام کرتے ہیں. تو جس میں ہر بندے کو جہاں ضرورت پڑنی ہے وہاں ہم آلریڈی موجود ہیں. تو آپ پیسہ کمائیں گے اور پھر پلاٹ لیں گے، زیادہ کمائیں گے تو آپ زیادہ پلاٹ لیں گے. اس لیے کہ دو چیزیں دیکھیں، خاص طور پہ پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر آپ نے اپنی فیملی کا مستقبل خود سیکیور کرنا ہوتا ہے، اور اس سیکیورٹی کے اندر سب سے بڑی سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کما کے اس پیسے کو پارک کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر، اس خیال کے ساتھ کہ جب تک اس چیز کی ضرورت پڑے گی، جب بچے کی بیٹی کی شادی ہوگی یا ان کی ایجوکیشن کا ٹائم آئے گا، تو تب وہ پلاٹ آپ کی ضرورت ہوں گے، وہ مہنگے ہو چکے ہوں گے، 3 4 گنا ہو چکے ہوں گے، آپ بیچیں گے اور اس سے اپنی ضروریات پوری کریں گے. اس لیے کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر گورنمنٹ کا سسٹم آپ کے سامنے ہے. پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ آپ کو کسی لیول پہ بھی آپ کی زندگی کے اندر کوئی آپ کا مسئلہ حل کرنے یا سپورٹ کرنے نہیں آتی. ہاں جس طرح ایز یورپین، کمپیئر ٹو ان ممالک میں جہاں پہ آپ نے ذکر کیا، جہاں پہ آپ رہے ہاں ہیں یورپ اور ہے، امریکہ ہے، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، خاص طور پہ شینجن اسٹیٹس ہیں. تو وہاں یہ ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کی جاب بھی سیکیور ہے، جاب نہیں تو آپ کو پینشن سیکیور ہے اور ہاؤسنگ سیکیور ہے، اور گورنمنٹ ہر صورت میں آپ کو سپورٹ کرتی. پھر آپ کی ایجوکیشن فری ہے، ہیلتھ فری ہے، اور یہ ساری چیزیں ضروریات آپ کی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو آپ ایک ڈے جاب پہ رہتے ہیں اور آپ ساری زندگی بڑی خوشحالی سے گزارتے ہیں. ظاہر ہے ویلفیئر اسٹیٹ کے تقاضوں میں پورا اترتے ہیں. جی ہاں تو بالکل. پاکستان میں نہیں. تو پاکستان میں جو آپ کی چیز سب سے زیادہ بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ آپ کا وائز ڈیسیژن، ٹائملی انویسٹمنٹ ان پراپرٹی پورٹ فولیو ہے. تو اس وجہ سے پراپرٹی بڑے کلیدی کردار ادا کرتی ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اچھا، آپ اندر. نے انویسٹمنٹ کا ذکر کیا. ہمارے سے بہت سے جو نئے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کی یہ ایک طرح سے مسکنسیپشن سمجھ لیں یا غلط فہمی، اگر آپ اس کو صحیح کر پائیں، کہ اس کاروبار میں آنے کے لیے، اس انڈسٹری میں آنے کے لیے بہت بڑا سرمایہ اور انویسٹمنٹ چاہیے. کیا یہ بات ٹھیک ہے، یا بغیر انویسٹمنٹ کے بھی اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی کاروبار، سکسیزفل کاروبار تب شروع ہوتا ہے جب آپ بغیر انویسٹمنٹ اس کو شروع کریں، اچھا، اور خاص طور پہ ریل یہ اسٹیٹ. تو بڑی نئی اور بڑی آپ حیران کن بات کر رہے ہاں ہیں کہ کوئی بھی کامیاب کاروبار اس وقت چلتا ہے جب آپ بغیر انویسٹمنٹ کے شروع کریں بغیر گے. انویسٹمنٹ کے شروع کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دیکھیں یہ بڑا نیچرل فینومینا ہے. ادروائز یہ ہوتا کہ جو امیر آدمی ہے وہ ساری زندگی امیر رہتا، اور جو غریب ہے وہ غریب رہتا. بلکہ آن اے لائٹر نوٹ، غریب آدمی پیدا ہوتا، اپنے حالات دیکھتا کہ میں غربت میں پیدا ہوا ہوں، تو دوبارہ فوت ہو جاتا. حالات دیکھی. ہاں تو اس لیے کہ مایوسی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے، اور جو دن اللہ تعالیٰ پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور جو رزق کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کا نہ کسی قابلیت سے لین دین ہے، نہ کسی شکل صورت سے لین دین ہے، نہ آپ کی ایجوکیشن سے لین دین ہے، نہ آپ کی انویسٹمنٹ سے لین دین. تو اس لیے جب اس کی بیس ہی جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے، انیشیٹو لینے کے اوپر ہے، تو پھر اس میں انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. اور اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے، اور آپ اسٹڈی کریں گے مارکیٹ کے اندر ارد گرد دیکھیں گے، جو لوگ اسکریچ سے شروع کرتے ہیں، جو اپنی محنت کے بل بوتے پہ آتے ہیں، جو اپنی کہہ لیں کہ ایفرٹ کے بل بوتے پہ آتے ہیں، وہ زیادہ بہتر کاروبار سیٹ اپ کر پاتے ہیں، زیادہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، اور زیادہ بہتر بزنس مین بنتے ہیں، بنسبت ان کے کہ جن کے والدین یا کسی اور سیٹ اپ سے ان کو ایک سپورٹ ملتی، پہلے دن سے ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کی لرننگ اسپون بہت فیڈنگ ڈھیر ہوتی ہے. ہوتی ہے. اس لرننگ تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنا سرمایہ بھی کھو دیتے ہیں موسٹ آف دا کیسز. اور جب آپ کو ایکسپیرینس مہنگا ملتا ہے تو آپ کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے، اینڈ دین یو اینڈ اپ ان بینگ اے میڈیوکر بزنس مین، یا کئی دفعہ فیلئر. یہ بالکل وہی والی بات ہے نا، جو پیرا شوٹر اور گراس روٹر کا جو فرق ہوتا ہے، کہ ایک جو بالکل ہاں گراس روٹر فرام دا اسکریچ گرو کر کے اوپر جاتا ہے، اور ایک جو ہے بالکل جس کو ہاتھ میں بنا اپنے سب کچھ مل گیا ہے، سونے کا چمچہ کی ہاں مثال کے لیں. بالکل ایسے تو ہی یہ ہے، بالکل جو ہے بالکل. وہ اپنے، تو ریئل اسٹیٹ کے کام میں آنے کے لیے انویسٹمنٹ ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال میں ریئل اسٹیٹ میں؟ نہیں تو خیر، کیا چیزیں چاہیے اس کے لیے اسپیسیفکلی؟ دیکھیں ریل اسٹیٹ کسی بھی اچھے کاروبار کے لیے آپ کو 100% کمٹمنٹ چاہیے. آپ کی انرجی، آپ کی سوچ، آپ کی ایفرٹ، آپ کے ٹائم کی، یہ چاروں چیزیں آپ نے 100% اس کاروبار کو دینی ہے. پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ پہ کسی ہمدرد دوست سے اور اچھے لوگوں کے درمیان اس کو سیکھیں کہ اس کا روڈ میپ کیا ہے.
हुँ। اس کے اندر کون کون سی انڈسٹریز ہیں، اس کے اندر کیا سٹیجز آئیں گی، کس طرح آپ اس کے اندر گرو کر سکتے ہیں، اور مینٹر اچھا مل جائے آپ کو تو آپ اس کے اندر کامیاب ہیں. آپ محنت کریں، ٹائم دیں، کسی بھی کاروبار کی طرح یہ آپ کو پے بیک کرتا ہے. صحیح ہے، ویسے 1 2 3 کر کے کیا آپ بتائیں گے اس کے اندر کون-کون سے سیگمنٹس بنتے ہیں؟ ایک تو آپ بروکری والا ماڈل ہو سکتا ہے، ایک سیل پرچیز والا ماڈل ہو سکتا ہے، تو دیکھیں، اس کے بعد لامحالہ کون-کون سے جب آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ آتے ہیں تو ہوں، آپ سروس اورینٹیڈ بزنس صحیح، آفر کرتے ہیں. جس طرح کسی بھی اور کاروبار میں یا جاب بروکریج کے اندر آپ ہوں، آئیں گے، ڈیلرشپ کے اندر آئیں گے. آپ پہلے کسی بھی ایک سوسائٹی کو پکڑ لیں، ایک پروجیکٹ کو پکڑ لیں، آپ اس کی انفارمیشن لیں گے. آپ وہاں پہ جس کے پاس بہتر ڈیل ہے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اس کو آپ مارکیٹ کریں گے، کسٹمرز آئے گا، آپ بیچیں گے. تو یہ بیسیکلی آپ کسی کا مال کسٹمر کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور آپ ریبیٹ اور کمیشن لے رہے ہوتے ہیں. ہوں، تو وہ آپ کو لرننگ بھی دیتا ہے کہ کسٹمر کہاں سے ملتا ہے، کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہوتا ہے، ایگزیکیوشن کیسے ہوتی ہے، اور کسٹمر کا ایک پورا ایک ایکسپیرینس ہے کہ کون اینڈ ٹائم پہ آ کے بائی کرتا ہے، کون اینڈ ٹائم پہ آ کے ریفیوز کرتا ہے، ہوں، کون لینے والے ہیں، کون نہیں لینے والے، ڈیسیژن کس بیس پہ ہوتا ہے. ہر بندے کی ایک اپنی بیک گراؤنڈ ہے، وہ اپنی اس حوالے سے ڈیسیژن کرتا ہے. تو جتنا یہ آپ کو ارلی ایکسپیرینس ہو جائے، جتنا ارلی ایج میں آپ اس بزنس میں آ جائیں، اتنا آپ کے چانسز اس بزنس میں گرو کرنے کے بہتر ہیں. ظاہر ہے ہر کاروبار کے کوئی رسک بھی ہوتے ہیں، پروز اینڈ کونس دونوں جگہ ہوتی ہے، اس کاروبار کا رسک، اس جو انڈسٹری ہے اس کا رسک کیا ہے؟ ہر کاروبار میں، ہر انڈسٹری میں رانگ ڈیسیژن از یور رسک. ہوں، دیکھیں، بینگ مسلمان ہمارا یہ اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. لیکن آپ جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح اس کو کماتے ہیں. تو وہ ڈیسیژن پہ بیس کرتا ہے. آپ کی ساری زندگی آپ کے ڈیسیژن کے اوپر بیس کرتی ہے کہ وہ ڈیسیژن ٹھیک تھا تو آپ کو فائدہ ہو گیا، ڈیسیژن غلط تھا تو آپ کو نقصان ہو گیا. تو زندگی کے اینڈ پہ یا کبھی بھی کسی بھی سٹیج پہ جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کا افسوس صرف اپنے ڈیسیژن پہ ہوتا ہے. اور چونکہ وہ اگر ڈیسیژن غلط جو ہے ہے، وہ کس بیس پہ لیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی کاروبار جس کا اینڈ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہم ریل اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں کہ ان موسٹ آف دا کیسز اس کا اینڈ جو ہے وہ آپ کو خود ہاتھ سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی آگے بہت سارے جو ہیں وہ سائیکل چلتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیسیژن میکنگ کا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے، ڈیسیژن لیتے ہوئے ان ہاں دیکھیں فیکٹرز کو بہت دیکھنا ساری چاہیے. چیزیں ہیں نا کہ آپ بھی دیکھنا ہے آپ کیا خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، کس کو بیچ رہے ہیں، کس سے لے کے بیچ رہے ہیں، اس کی خریدتے وقت کون سی ریپوٹیشن چیزیں کیا ہے. مطلب اونر کو دیکھنا چاہیے، پروجیکٹ کو دیکھنا چاہیے، پارٹی کو دیکھنا چاہیے، کون سے یہ فیکٹرز کا ایک خیال پیکیج رکھنا ہے جو چاہیے؟ پورا دیکھنا چاہیے، اور یہی مسکنسیپشن ہے ریل اسٹیٹ کی سب سے بڑی کہ لوگ اس میں سے کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں. دیکھیں، ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز بک رہی ہے، ہوں، جگہ کیا ہے، اس کی لیگیلٹی کیا ہے، اس کی اپروول پرمیشن کیا ہے، کون بیچ رہا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، ہوں، اور جو وہ بیچ رہا ہے کیا وہ ٹریک ریکارڈ اگر کسی چھوٹے کام کا تھا تو کیا بڑا کام کرنے جا رہا ہے، اس میں ایبلٹی ہے کہ نہیں، اس کا ویژن ہے کہ نہیں. اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ اگر یہ نہ ڈیلیور ہو پائے تو آپ کی انویسٹمنٹ کتنی سیکیور اور سیف ہے، ہوں. آپ کے پاس کیا راستے اور اختیار ہے کہ آپ اس کو چوز کر سکیں، ایگزٹ کر سکیں، سسٹین کر سکیں، کیری آن کر سکیں. تو یہ پورا پیکیج ہے، یہ آپ کو پورا پیکیج. اور اسی لیے دیکھیں، آپ بینگ بائر کبھی بھی پورے پیکیج کے لیے ویل ورس نہیں ہوتے. تو اس لیے آپ کو کسی اچھے ریل اسٹیٹ والے کے پاس ہی جانا چاہیے، اور آپ کو خود اپنے فیصلے کو اور اگلے کے مشورے کو جانچنا آنا چاہیے. صحیح ہے، اگر ہم اس وقت جائزہ لیں پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ کا، تو اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں؟ کافی بوم چل رہا ہے آپ کے خیال میں ہاں، یا یہ پروجیکٹس ہی جس کیا؟ طرح آپ نے پہلے کہا کہ دیکھیں، جو ایمنیسٹی تھی وہ ایک کیٹلسٹ تھی آج کا جو بوم ہے تو پچھلے ایمنیسٹی 2 تو خان سال صاحب سے. نے دی ہوئی تھی میرے خیال سے، اب شاید ختم ہو جائے میرا یا خیال رہے ہے گی. میاں فیملی جو ہے وہ زیادہ پرو بزنس اورینٹیڈ ہے. بزنس ہے، ہوں، بزنس اورینٹیڈ ہے، وہ اس کو کیری آن کریں گے. اور ابھی تو بڑے انفارچونیٹلی جس طرح کے حالات ہیں کاروبار کے لیے کبھی اچھے نہیں رہتے، جو انسرٹن ہو کہ فوراً الیکشن ہو جائے گا یا 1.5 سال ہوں. شہباز شریف صاحب کیری آن کریں گے یا نہیں. تو یہ بڑی انسرٹنٹی اور بڑا بدقسمتی ہے ملک کے لیے. بٹ میرا خیال ہے کہ جو بھی پارٹی آئے گی وہ اس کو کیری آن کرے گی، کیونکہ جتنی دیر ایمنسٹی نہیں آئی خان صاحب کے پہلے 2 سال، اس میں پاکستان کے اندر کیش فلو جو ہے وہ مارکیٹ میں اس طرح سرکولیٹ نہیں کر رہا تھا مارکیٹ کے اندر. تو اس کی وجہ خان صاحب کی اکنامک پالیسی سمجھتے ہیں یا حالات و واقعات، کووڈ اور دیگر چیزیں سمجھتے ہیں؟ خان صاحب کے دور میں بزنس کمیونٹی کی اور اس کے کیا حالات رہے ہیں اوور آل، آپ کیا انالائز کریں گے، کتنا ریٹ کریں گے اس ہماری کو؟ حکومتوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہوتی ہیں، وہ بڑے مانگے تانگے کے ووٹوں کے پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور ہوں، اتنا زیادہ انفلوئنس ہے، ایکسٹرنل انفلوئنس جو ہوتا ہے
ہر چوتھے ملک کا، تیسرے ملک کا اس ملک کے اندر اپنا ایک انفلوئنس ہے، مداخلت ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مداخلت کرنا مداخلت سازش ہاں جو آج چل رہا ہے. ہاں تو ہر ملک آپ دیکھیں نا کہ عرب اسٹیٹ بھی انوالو ہوتی ہیں ہمارے ڈیسیژنز میں. آپ دیکھیں کہ یورپین اسٹیٹس بھی ہوتی ہیں، امریکہ بھی ہوتا ہے، رشیا بھی ہوتا ہے، چائنا بھی ہوتا ہے، انڈیا بھی ہوتا ہے، ایران بھی ہوتا ہے، افغانستان بھی ہوتا ہے. کون نہیں ہوتا ہمارے معاملات میں؟ تو اس وجہ سے ان کی شاید اکنامک پالیسیز پرائورٹی 2 رہ جاتی ہیں. یہ چیزیں جو فائر فائٹ ہے یہ پرائورٹی 1 چلیں ہو وہ تو ایک جاتی ہے. جنرل بات ہوگی سب کے بارے میں. عادل خان صاحب اسپیسیفکلی خان صاحب کے بارے میں آپ لوگ کیا ریٹ کریں گے؟ ان کے دور میں کاروبار گرو کیا ہے یا بزنس طبقہ پریشان رہا ہے دیکھیں ان کی پالیسیز سے؟ جتنا برا کووڈ کا ایک کہہ لیں کہ جس کو کسی نے بھی امیجن نہیں کیا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کے اندر جو کم بیک ہوا اور ریئل اسٹیٹ کا کم بیک ہوا وہ تو بہت شاندار تھا. اور اس کی تو بہت جتنی اپریسیشن کی جائے اور وہ کم ہے. اور اس نے بہت ساری، آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر بے شمار انڈسٹریز آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو آپ کو لاکھوں لوگوں کا، جیسے ریئل اسٹیٹ چلتی ہے کروڑوں لوگوں کا روزگار اس میں لگتا ہے. بہت ساری انڈسٹریز ہیں آپ کی انٹیریئر کی، آپ کی سول اور گرے اسٹرکچر کی، آپ کی امینٹیز کی، تو وہ ساری چلتی ہیں. تو اس حوالے سے تو ان کا میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ڈیسیجن تھا. صحیح ہو گیا. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت سے جن ممالک میں جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے بہت زیادہ ہے، بڑی وہاں فیسلٹیز ہیں، بڑے وہاں پہ بہت زیادہ سہولیات کرتی ہیں. جب آپ شفٹ کیے وہاں سے پاکستان، آپ نے کس طرح ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو؟ تو بڑا مشکل نہیں ہوگا پھر اس یہ ڈیسائیڈ کرنا؟ دیکھیں اگین میں نے جیسے آپ کو کہا کہ زندگی کا کل اختیار آپ کے پاس ڈسیزن کی صورت میں ہے کہ آپ کیا ڈسیزن کرتے ہیں. تو مجھے یہ خیر بڑی ہارش ریئلائزیشن ہوئی کہ بندہ آزاد ایک حد تک سمجھتا ہے، ادروائز اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور وہ حالات کے جو ہے نا جی اس شکنجے میں ہوتا ہے. تو تو حالات کے جبر نے آپ کو یہ فیصلہ کرنے مجبور کیا کہ آپ پاکستان آ جائیں؟ آپ نے ہاں، الٹیمیٹلی آنا ہی تھا. بینگ دا اونلی سن، مجھے پیرنٹس کے ساتھ رہنا ہے ہر صورت میں، مجھے ہوں. ان کی خدمت کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ گولڈن پیریڈ وہ میرے بچوں کے ساتھ اور میں ان کے ساتھ گزاروں اور اچھا یہ تو بچے ان ویسے کے جو ساتھ بنیاد ہے گزاریں. آپ کے ڈیسیژن کی، یہ تو بہت ماشاء اللہ زبردست ہے. ہاں، تو اس میں پیرنٹس اس ایج میں اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں رہنا چاہتے ہیں، خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تو اٹ واز مائی بیسٹ ڈیسیژن کہ میں ان کے ساتھ رہوں. تو میں اس لیے واپس آ گیا. ادروائز اکنامکلی فائنینشلی کوئی آپ کو ایشو نہیں تھا؟ مطلب آپ وہاں پہ سیٹل تھے، خوش تھے نہیں، دبئی میں؟ ہاں بہت اللہ کا شکر تھا، اللہ نے بڑی جلدی عزت بھی دی اور برکتوں سے بھی نوازا. مجھے ٹھیک ہے کہ اس میں مجھے فائنینشلی لاس ہوا، لیکن آئی تھنک دس ڈیسیژن از مچ بیٹر. لیکن یہ تو آپ نے زبردست بات بتائی کہ آپ نے والدین کی خدمت کے لیے سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آئے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. یہ تو بڑی آج کل کے نوجوان نسل کے لیے ایک مثال بھی ہے. تو یہ آپ نے کس طرح تھاٹ پروسیس اپنا آرگنائز کیا؟ اور دیکھیے میرا نہیں خیال کہ آج کل کی نسل کو بھی کوئی زیادہ اس پہ کنفیوژن ہونی چاہیے. ماں باپ ہیں. نہیں، لیکن بہت سے لوگ چھوڑ کے بدقسمتی سے چلے بھی جاتے ہیں. مطلب تربیت کا فرق ہے انفارچونیٹلی. یہ جو کیپٹلزم ہے اور جو ہمارے ملک کے مٹیریلزم اندر ہے. مٹیریلزم، تو چلیں یہ چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہیں، ہونی تھیں، لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک تربیت کا نظام تھا اچھے اور برے کا اور کسی کے خوف کا، اللہ تعالیٰ کا خوف تو چلیں ہے ہی ہے، لیکن معاشرے کا خوف تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. وہ جب سے ختم ہوا اور جب سے لوگ بظاہر انڈیپینڈنٹ ہوئے اور اس انڈیپینڈنس میں انہوں نے اس چیز کو بلائے طاق رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہیں، تو تب سے یہ سسٹم ختم ہوا اور پرورش اور تربیت ختم ہوئی. تو اب شاید دوریاں بہت زیادہ ہیں، لوگ ریئلائز نہیں کرتے، بلکہ میرا خیال ہے کسی کے لاس کے بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے کیا رشتہ کھویا اور تو اس یہ کو. جو ویلیو سسٹم ہے یہ ریلیشن شپس کا اور یہ باقی جو آپ روایات اور قدریں بتا رہے ہیں، یہ آپ کو باہر والے جن ویلفیئر اسٹیٹس میں آپ رہے ہیں وہاں پہ بھی ایکسپیرینس کتنا فرق دیکھتے ہیں ویلیو سسٹم کا ایگزیکٹلی؟ یہ ہر جگہ آپ کو ملیں گی، کہیں زیادہ اور کہیں کم. کہیں وہ سوسائٹی کے پاس. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم یہ چیز میں ہم بہرحال رچ ہیں یا بہتر ہیں باقیوں سے، یا اس میں بھی ہم برابر یا کم تر ہی ہیں ویلیو سسٹم میں کم از کم؟ ویلیو میں ہم بہت بہتر تھے، ہوں. ہم ابھی بھی بہت کچھ لٹانے کے بعد بھی بہتر ہیں، اور اس کو جتنا جلدی اس میں کم بیک کیا جائے، اسٹیٹ کے لیول پہ پروپیگیٹ کیا جائے، پارٹیز کے لیول پہ اس چیز کو پروپیگیٹ کیا جائے، اور بہت ساری جو این جی اوز اور اسکالرز ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں اپنی اپنی تنظیمیں اور آرگنائزیشنز بنا کے، وہ اس کو پرائورٹائز کریں، تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ریورس بھی ہو سکتی ہیں، بہتر بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم اس چیز کو، یہ جو سرمایہ ہے ہمارا، اس کو ہم بچا سکتے ہیں. ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ. اچھا قاسم بھائی، لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے اپنے دوست اسامہ بھائی کو بلایا ہوا تھا. ہمارا ٹاپک تھا پولیٹیکل پولرائزیشن ان پاکستان کے. لوگوں نے پولز اپنے لیے فکس کر لی ہیں اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. آج کل حالات و واقعات بھی آپ دیکھ رہے ہیں.
تو آپ بھی اس مسئلے کو آبزرو کر رہے ہیں ایز این آبزرور، یا کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایز اے سوسائٹی پولرائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور آبجیکٹیو انالیسس کے بجائے جب بہت زیادہ جو ہے نا ایک ہم نے سائڈ فکس کی ہیں، اور جس کو اپنا لیڈر ماننا ہے، جس کے لیے اپنا کلٹ جس کو اپنے لیے فکس کیا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی صحیح غلط ہر بات کے پیچھے ہیں، تو آپ ایز این آبزرور، ایز اے ووٹر آف پاکستان، ایز اے ٹیکس پیئر آف پاکستان، آپ کیا انالائز کرتے ہیں؟ یہ چیز پنپتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں سوسائٹی میں؟ اصل میں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ گرا ہے، بڑھا نہیں ہے، اور اس وقت جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ بہت کم ہے، اور جب ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا شروع کر دے تو پھر اس کا وہ صرف آرگو کرے گا آپ سے، اور وہ پھر ایک جہالت ہی کر سکتا ہے کہ وہ جو چیز اس کی ٹھیک ہے وہ انا کے اوپر آپ سے بالکل نہیں مانے گا، بھلے وہ کتنی غلط کیوں نہ ہو، اور وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، بلکہ وہ آپ پہ فورس کرے گا۔ تو انفارچونیٹلی پچھلے 10 سال کے اندر یہ کلچر تو بہت بڑا ہے کہ جب میں ٹھیک ہوں تو پھر میں ہی ٹھیک ہوں اور آپ بڑے غلط ہیں، اور یہ نہیں دیکھنا کہ جس چیز کے ساتھ میں اپنے آپ کو نسبت دے رہا ہوں وہ کیا واقعی میرے لیے یا سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو پرسنل لیول پہ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن لوگ ایک دوسرے کی پارٹی میں شامل ہیں اور ڈٹ کے شامل ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کی زبان بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ذہنی پستی کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اگین یہ کولیکٹیولی سوسائٹی کو اپنی روایات اور اقدار پہ اگر کام نہیں ہوگا تو یہ ایسے ہی دن بدن گرتی رہے گی۔ تو اس وقت جو ہمارے ملکی حالات و واقعات ہیں، مطلب ایک طرف جو ہے وہ ڈائناسٹیکل پالیٹکس ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ کلٹ پالیٹکس ہے، ان میں دونوں میں سے زیادہ خطرناک کون سی ہے؟ اور مطلب دونوں اوبیسلی خطرناک ہیں، لیکن آگے بڑھنے کا ہماری جیسے یوتھ کے لیے کوئی امید کی کرن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہوپ نظر آئے، یا ہم کوئی فیوچر میں اس پولیٹیکل پارٹیسپیشن اس یوتھ کی بڑھے؟ دیکھیں یوتھ تو ایکٹیو ہے، انٹرنیٹ موبائل ڈیوائس اس نے یوتھ کو ایکٹیو کیا ہے۔ ایکٹیو تو ہے، لیکن ایکٹیو سے وہ ڈسپوائنٹمنٹ، وہ کتنی ڈسپوائنٹمنٹ کا شکار کتنی ہو رہی ہے ان دیکھ حالات سے، اور ہوپ کا کتنا ہے اس کا ایلیمنٹ، یہ انٹلیکٹ بھی لیول اتنا تھوڑا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اور اتنا مائنر ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا اچھا اور برا کیا ہے، تو وہ ہوں صرف اپنے جذبات اور ڈسپریشن کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو جہاں کھڑا ہے جس کو جو سمجھ آ گئی وہ وہاں کھڑا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یار ہمارا لیڈر بھی غلط ہے لیکن ٹھیک ہے اگلا بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہوں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اگلے یہ سے نہیں تو کہتا بہتر ہے۔ کہ ہمارا لیڈر یہ نہیں کرتا، چونکہ اب ہوں ہر چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں، روز ویڈیو آ جاتی، روز یو ٹرن کے بیانات جو پہلوں نے کیا تھا، انہوں نے جو کہا کیا تھا جب وہ آ رہے تھے، جب آگے تو کیا کیا دونوں سائڈ پہ۔ تو لوگوں کے پاس تو چیزیں پڑی ہیں، آرکائیوز ہیں، روز میڈیا دکھاتا ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے پول کے ساتھ، اور وجہ ہوں یہ ہے کہ اس یہ جو جتنا ایک سیٹ اپ ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک مشینری ہے جس نے اس پورے سیٹ اپ کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے بہتر ہوں، ان کے لیے اسی طرح کے لوگ چاہیے کہ جو ان کے مفاد کے لیے بہرے بھی ہو جائیں، اندھے بھی ہو جائیں، اور اچھا، میں فٹ ایک چیز سولجر کے بھی بارے ہوں۔ میں قاسمی بڑا کنفیوز ہوں، آپ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ انالیسس کرتے ہوئے آبجیکٹیو انالیسس ہونا چاہیے اسپیسیفکلی، یا کمپیریٹیو انالیسس ہونا چاہیے کہ آپ کمپیئر کر کے دیکھیں؟ اگر آپ کسی مطلب خان صاحب کے فالوور سے آپ بات کریں، انہیں معلوم ہے کہ بہت ساری غلطیاں تحریک انصاف میں بھی ہیں، خان صاحب میں بھی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ان سے تو بہتر ہے نا، کم از کم وہ جو دوسرے ہیں ان سے تو بہتر ہیں، تو کمپیریزن میں لانا چاہیے انالیسس کو، یا آبجیکٹیو انالیسس کرنا چاہیے خان صاحب کا آئسولیشن میں؟ تو دیکھیے انالیسس کرنے کی بہتر سطح کون سی ہے؟ دیکھیے ہم اصولی طور پہ تو آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے، ہوں لیکن اتنے برے آپشنز اور 75 سال کا اتنا بھیانک قصہ ہے کہ لوگ اب وہ تھوڑے میں راضی ہونا چاہتے ہیں، لوگ اب شاید مایوس ہیں کہ جی بہتر تو چیز آئے گی نہیں، تو کمپیریزن میں یہ بہتر ہے اور وہ لیسر بہتر ایون۔ ہے، اور اس میں لوگ پھنس گئے۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ بہرحال بات ٹھیک ہے کہ ایک نعرہ آج کل گونج رہا ہے، اور اس نعرے کو وقتاً فوقتاً بہت ساری پارٹیوں نے لگایا، اور جماعت اسلامی نے تو پچھلے ایک آدھ دور میں پورے 5 سال چلایا کہ جماعت جو اسلامی سے آپ کافی متاثر لگتے ہیں۔ ہاں جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے۔ اب دیکھیں ٹھیک ہے کہ ہر کنٹری کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا ہے، لیکن امریکہ کا اتنا انفلوئنس ہے پاکستان کے اندر ہوں کہ وہ ہر بڑے عہدے کے اوپر جو بندہ آ رہا ہے، بلکہ اب تو چھوٹے عہدوں پہ بھی جو بندے آ رہے ہیں اس پہ وہ اپنی لابنگ کرتے ہیں، اپنا فیورٹ جو ہے وہ پش کرتے ہیں۔ ہوں تو اتنی لابنگ کے اندر وہ انہوں نے یورپ نے اور بڑی قوتوں نے، طاقتوں نے، جن کی کچھ نہ کچھ سنی سنائی جاتی ہے دنیا کے اندر، انہوں نے اس سسٹم کو بھی اپنے لیے ہیک کیا ہوا ہے۔ تو ہوں عوام کی ریپرزنٹیشن تو اوپر نہیں آتی، اس لیے عوام کے اندر ڈیسپریشن ہے، اور ینگسٹر چونکہ موبائل فون سے اس کے پاس ایک ٹول ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے، اور چونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس نے کبھی ایسا کوئی زمانہ دیکھا نہیں کہ جہاں آبجیکٹیوٹی بہتر ہو، جہاں سیاستدان آئیں آبجیکٹیوٹی کی خاطر، جہاں وہ آپ کی خاطر آئیں، قوم ہوں کی خاطر آئیں۔ تو یہ سارے تو
کہہ لیں کہ فکسڈ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ڈسپریشن کا لیول ہائی ہے۔ اچھا، آپ میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا آپ کے حلیے سے وضاحت کا تو لگتا نہیں ہے، لیکن آپ مولانا مودودی سے بہت انسپائر لگتے ہیں، متاثر لگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا کی کون سی بات آپ کو امپریس دیکھیں کی ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا سمپل کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ دین کیا کہتا ہے وہ آسان اردو میں مجھے سمجھا دیا۔ میں نے ان کی کتابیں پڑھی، اور مجھے آسان اردو میں ان کا جو مغز ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ یہ سمجھ آئی کہ زندگی کا ہر کام آپ نے دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ نے اس کو دین کے پیمانے پہ رکھ کے تولنا ہے۔ اگر میں کوئی بزنس کر رہا ہوں تو میں نے حلال کرنا ہے۔ اب میں ایجوکیشن لے رہا ہوں تو میں نے اچھی ایجوکیشن لینی ہے، اور اپنا ایم اچھا رکھنا ہے کہ میں جب ایک لیول پہ آؤں، اپنی پریکٹیکل لائف شروع کروں، تو میں اپنے لیے تو کروں ہی کروں، لیکن سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کروں، پے بیک کروں سوسائٹی کو۔ میں پڑوسی، والدین، دوستوں کا خیال رکھوں، میری ہر چیز پازیٹیو ہو، میری چیز اپنے دین کے لیے اور اپنے وطن کے لیے ہر ایفرٹ ہونی چاہیے۔ تو مولانا مودودی نے تو یہ سمجھایا تھا، تو یہ سمجھ آیا۔ آپ کے نزدیک مولانا کا سب سے بڑا کارنامہ، ان کی اچیومنٹ کیا ہے، اگر آپ ان کو انالائز کریں ان کی لائف کو؟ انہوں نے ایک کتابوں کی شکل میں جو ایک پورا لٹریچر دیا، اور اس لٹریچر کا پوری دنیا میں ڈفرینٹ لینگویجز میں اور لاکھوں کی کتابوں میں ری پرنٹ بھی ہوئیں اور پھیلی، اور ایک گلوبل اسلامک ریولیوشن کو، جو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن تھا ان سے پہلے کہ ریاست اور مذہب الگ ہوتا ہے، اس کو انہوں نے ختم کیا، اور آئیڈیالوجیکلی آپ کو ایک پورا کہہ لیں کہ ایک فریم ورک بھی دیا، اور پوری آپ کو ایک رائٹ اپ بھی دیا کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکیں، اس پہ آرگو بھی کر سکیں، اگلوں کو کنونس بھی کر سکیں۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ۔ ہم دوبارہ سے ذرا پچھلے والے ٹاپک کو ٹچ کریں گے، یوتھ کے حوالے سے۔ آج کل جو گریجویٹ، جب آپ کے خیال میں کوئی نوجوان ہوتا ہے، تو اس کو فوری طور پہ اپنی فیلڈ کی کسی جاب سیکھ کرنی چاہیے، یا اس کو انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہوئے کوئی کاروبار کی داغ بیل ڈالنی چاہیے؟ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ سوزان بھائی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز اس ملک کے اندر الٹی ہو رہی ہے اور غلط ہو رہی ہے، اس میں ایک ایجوکیشن بھی ہے۔ ہوں، لیکن میں نے ماسٹرز کیا یو کے سے، تو جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو میری کلاس میں یو کے کے جو دو بچے تھے جو وہاں کے بورن اینڈ براٹ اپ تھے، باقی سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے۔ تو میرے لیے بڑی حیران کن چیز تھی کہ ہم باہر سے پڑھنے آئے ہیں تو یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو میں نے ان میں سے ایک کا پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، اور وہ ایج میں ہم سے بڑا تھا۔ تو اس نے مجھے ایکسپلین کیا کہ بھائی ماسٹرز تو یہاں پہ اکثریت وہ کرتی ہے جس کو کمپنی اس کی کارپوریٹ جو ہے وہ اسپانسر کرتی ہے۔ تو سسٹم یہ ہے کہ آپ انٹرنشپ شروع کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی ایجوکیشن کو ریلیویٹ کر سکیں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، اور جب آپ انٹرنشپ کرنے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے، اور آپ خود اپنا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس فیلڈ میں آپ جانا چاہیں گے۔ تو آپ 6 مہینے یہاں کام کیا، 2 مہینے وہاں کیا، سال یہاں کیا، تو یو بیکم اے بیٹر جج، اور آپ اپنے لیے جو آپ کو چیز پسند ہو، بندہ اس میں زیادہ پرفارم کرتا ہے تو آپ وہ چوز کر پاتے ہیں، رادر یہ کہ آپ کسی انکل سے پوچھیں اور وہ آپ کو بتا دیں، یا والد صاحب کہہ دیں، یا ٹیچر کہہ دیں کہ یہ فیلڈ لے لو، اور ساری عمر آپ اس کے اندر میڈیوکر رہیں اور آپ زندگی کو انجوائے بھی نہ کر سکیں اور پرفارم بھی نہ کر سکیں۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنشپ کرتے ہیں رائٹ فرام دی میٹرک یا او لیول کے، بلکہ اس سے بھی ارلی، اور بائی دا ٹائم وہ بیچلرز میں آتے ہیں تو وہ اپنا فیلڈ کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں، اور اپنی فیوریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسری کمپنی میں کام کر کے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ 18 سال کی ایجوکیشن تھرو آؤٹ والدین سے پیسے لے کے صرف کتابیں اور یونیورسٹی اور کالج، اور اس کا کوئی ایکسپوجر مارکیٹ کے ساتھ، ریالٹی کے ساتھ، ریئل ورلڈ کے ساتھ، بزنس ورلڈ کے ساتھ پریکٹیکل نہیں لائف ہوتا، سے کوئی تعلق نہیں کوئی ہوتا۔ تعلق نہیں ہوتا۔ وہ بس جا رہا ہے، آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ڈگری لے رہا ہے۔ اس کی بجائے جو بچہ یورپ میں ہے، جو بچہ چائنا میں ہے، جو بچہ امریکہ میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو بائی دا ٹائم ہی از ان لاسٹ ایئر آف بیچلرز، تو اس کے پاس 8-10 سال کا مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہے۔ وہ اچھا، اپنی چوائس پہ اپنی ٹریڈ اپنا اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ ڈیورنگ ایجوکیشن۔ ہاں، ڈیورنگ ایجوکیشن۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے 8 سال کے ایکسپیرینس میں وہ مڈل مینجمنٹ تک یا مڈل مینجمنٹ میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارا بچہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے نا، ان کو آپ دیکھتے جائیں۔ اچھا، وہ جیسے ہی مڈل مینجمنٹ میں آتا ہے، کمپنی دیکھتی ہے کہ یار بڑا اچھا پوٹینشیل ہے، تو کمپنی اس کو اسپانسر کرتی ہے کسی اچھی یونیورسٹی میں جا کے وہ ایجوکیشن کرتا ہے، ماسٹرز لے کے آتا ہے، اور وہ ماسٹرز کا ایم بی اے کر کے یا ماسٹرز کر کے 1.5 سال میں جو فارغ ہوتا ہے تو اس کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے، اور وہ مڈل مینجمنٹ یا ہائر مینجمنٹ کا پارٹ بن جاتا ہے۔
اب ہمارا کیا ہے، ہمارا یہ ہے کہ آپ نے ماسٹرز کی ہے یا بیچلرز کی ہے، اب آپ نئی ڈگری بغل میں دبائے خوش ہو کے بڑے خواب اور خیالات لے کے اب مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. کانوکیشن پہ ایچ ڈی پکچر کھنچوا کے آپ نکل ہاں رہے ہوتے اب ہیں آپ اور مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. ہاں اور جو فار ایگزامپل میرا ایک آفس ہے، میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں یا کوئی اور کام کرتا ہوں، تو میرے پاس جو 4 سال سے بندہ کام کر رہا ہے جس نے میٹرک کیا تھا اور وہ بھی پتہ نہیں کس ڈویژن میں کیا تھا، اب وہ 4 سال میں 6 سال میں میرے پاس کام کر رہا ہے، مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، تو اس کا ایک مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہے، وہ ایک ویلیویبل اور جو بڑی بڑی پرسن ہے. یونیورسٹی سے جو بڑی زبردست قسم کی سی ویز اور ڈگریز لے کر آتے ہاں ہیں میں وہ یو کے اور یو ایس اور آسٹریلیا سے اور چائنا سے پڑھ کے واپس آیا ہے، تو اس کو تو 4 مہینے کا بھی ایکسپیرینس اور ایکسپوجر نہیں ہے. تو ٹو می ایز اے بزنس مین وہ جو 4-6 سال سے مارکیٹ میں ہے وہ زیادہ ویلیویبل ہے ریدر دین دس پرسن کے جس کو بالکل نہیں پتا کہ اگر میں اسے آج جاب دے دوں تو وہ ڈیسک پہ بیٹھ کے کیا کرے گا، اس کو کمپنی سے انفارمیشن کیسے لینی ہے، اس کو اپنے آپ کو ٹریک پہ کیسے لے کے آنا ہے، اسے کیا پرفارم کرنا ہے، اسے کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، وہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہے. تو یہ وہ ایک بڑا گیپ ہے. اس لیے آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ آپ فورن انٹرنشپ کی طرف جائیں. آپ اپنے ہر دوست اور بھائی اور بیٹے کو بتائیں کہ وہ لازمی انٹرنشپس کریں. ڈیورنگ ایجوکیشن کام شروع کرے، انٹرنشپ کرے، کوئی کام کرے، کوئی اپنا اسٹیپ لے، ایبسلیوٹلی. اور انیشیٹو لے، والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو تھوڑا سا خود اسپیس دیں. اسپیس دیں، ان پہ ٹرسٹ کریں، ان کو بینکنگ ٹرانزیکشنز، اکاؤنٹ اوپننگ، بل جو پے کرتے ہیں، کھانے کا بل جو آپ پے کرتے ہیں، رائٹ فرام دا ویری بگننگ 6-7 سال سے بچے کو آپ دیں، بیٹی کو بیٹے کو اس سے اکاؤنٹنگ کروائیں ان چیزوں کی، وہ حساب کتاب رکھے، اس کو پاکٹ منی دیں، وہ اس میں اپنی بجٹنگ کرے. تو یہ آپ وہاں سے شروع کریں گے تو آپ ایک اچھا بچہ جو ہے سکسیزفل بچہ وہ معاشرے کو بھی اور اپنے آپ کو دے سکتا ہے. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ قاسم بھائی، سو نائس ٹو ہیو یو. بڑا اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. پلیجر از آل مائن. تھینک یو سو مچ قاسم، جزاک اللہ.